إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھنا، غور فرمانا۔ آج بحث ہماری اس سوال کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اس مادہ سوال کے ماضی، مضارع اور امر جو ہے ان کے جو مطلب ہے معلوم ہے، اس میں عین الفعل کے حمزے کو الف میں تبدیل کرنا جائز ہے۔ مادہ سوال جس کا معنی ہے سوال کرنا، اس کے ماضی، مضارع اور امر معلوم کے عین الفعل کے حمزے کو الف میں تبدیل کرنا جائز ہے۔ جیسے جناب سالا، سالا، سالو ہے نا، ٹھیک ہے، مثلا تو اب اس کو الف میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کیا پڑھا جائے گا؟ سالا، سالا، سالو، اس طرح۔ یہ ماضی کی مثلا بطور مثال ہے۔ دیکھا نا، سالا تھا نا تو عین الفعل کا جو حمزہ الف ہو گیا، بن گیا سالا۔ سالا تھا تو یہ بن گیا سالا۔ سالو تھا تو یہ بن گیا سالو۔ آگے جناب مضارع یس الو، یس الانے، یس الونا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو عین الفعل الف کرنا ہے۔ یہی بات کی ہے نا کہ اس کا جو سوال ہے، اس کا جو مضارع معلوم کا عین الفعل ہے وہ بھی الف میں بدل جائے گا۔ یس الو کا بن جائے گا یسالو، یس الانے کا بن جائے گا یسالانے۔ اور امر جو ہے امر معلوم، اس میں بھی یہی کام ہو جانا ہے۔ لے یس ال کی گردان ہوگی، پھر جب یہ دوسرا بنے گا نا الف والا تو یہ ایک الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گرے گی، بن جائے گا لے یسل، سل۔ ایک مطلب تو اس میں یہ ہے۔ دوبارہ یہ جو مادہ سوال ہے، اس کے ماضی، مضارع اور امر معلوم کے عین الفعل کے حمزے کو الف میں تبدیل کرنا جائز ہے۔ اور پھر امر کے جو صیغے نمبر 1 ہے، 4 ہے، 7 ہے، 13 ہے، 14 ہیں، ان صیغوں میں اور امر معلوم کے 6 اور 12ویں صیغے میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ ایک مطلب اور ہے کہ جب وا اور فا صیغہ امر پر آ جائے تو اس کے حمزے کو الف میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، نہیں سنا گیا۔ یعنی جب وا یا فا صیغہ امر پر آ جائے تو اس کے حمزے کو الف میں تبدیل کرنے کو سنا نہیں گیا ہے۔ جیسے وس ال، فس الو ہے تو یہ حمزہ الف میں تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل مطلب جو ہیں اس سوال کے اندر کیا ہوئے جی؟ ایک بات تو یہ کی ہے کہ مادہ سوال ہو، اس کے ماضی میں، مضارع میں اور امر میں، ٹھیک ہے، کہ اس کا جو حمزہ ہوگا، اس حمزہ جو ہے عین الفعل کا، اس کو الف میں تبدیل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کی ہے کہ امر معلوم کا پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14 نمبر صیغے میں اور 6 اور 12ویں نمبر صیغے میں نا یہ الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر بھی جاتی ہے۔ ایک تیسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو امر کا صیغہ ہے، اس کے پیچھے جب وا یا فا آ جائے تو اس حمزے کو الف میں تبدیل کرنا سنا نہیں گیا ہے۔ یہ 3 ایک مطلب ہیں۔ اس پہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر اگلا مادہ بیان کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ سوال پوچھنا، اس مادہ کے ماضی، مضارع اور امر معلوم میں عین الفعل کے حمزے کو الف سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ پس کہا جاتا ہے سألا، سألا، سألو، تو آگے آپ بنائیں گے کیا بلا سألو کے آگے؟ سألت، سألتا، سألنا، سألتا، سألتما، سألتم، سألتے، سألتما، سألتنا، سألتو، سألنا۔ مضارع جی یسألو، یسألان، تو آگے یسألونا، تسألو، تسألان، یسألنا، تسألو، تسألان، تسألونا، تسألینا، تسألان،
अलना, असअलो नसअलो, असअलो नसअलो, ये हो गया जी। अब साथ ये बात करनी है कि अगर अलिफ के साथ होए माजी का और मुजारे का ऐनुल फ़ेल का जो हमज़ा है वो अलिफ में तब्दील होना है ना, तो वो ये बन जाएगा साला का आगे क्या बनेगा, साला साला सालू, ठीक है, सालत सालता सालना, सालता सालतुमा सालतुम, सालते सालतुमा सालतुना, सालतु सालना, इस तरह। यसलो यसलाने का जो अलिफ में तब्दील करेंगे हमज़ा, यसालो यसालाने, यसालूना तसालो तसालाने, यसालना तसालो तसालाने, तसालूना तसालीना, तसालाने तसलना, असालो नसालो। ले यस अल है, ले यस अल, इसका अम्र जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ले यस अल की, ले यस अल, ले यस अला, ले यस अलू, ले तस अल, ले तस अला, ले यस अलना, इस अल, इस अला, इस अलू, इस अली, इस अला, इस अलना, ले अस अल, ले नस अल, ये ले यस अल के आगे तक ले जाएं तो ठीक है। लेकिन फिर ये या ले यसल जो करके दिया है, फिर आगे सल, यानी ये हमें बताना चाह रहा है कि जब आप इसको हमज़े को क्या करते हैं, अलिफ करते हैं ना, अलिफ हमज़ा को करते हैं, तो उससे फिर ये बन जाता है ले यसल, ठीक है। पहला, चौथा, 7, 13, 14, 14 क्या आम्र के, यानी ये मैं लगा रहा हूँ आम्र, आम्र के सीगों में, और नीद आम्र के 6 और 12 नंबर सीगे से अलिफ इल्तिकाए साकिनैन की वजह से गिर जाता है। पहला सीगा जो लेंगे, ठीक है, ले यसाल जो बना है, ये कैसे हुआ, ये पहले होगा ले यसाल, ले या साल, हमज़ा को अलिफ करेंगे ना, ले यसा आल, लाम की वजह से आखिर वाली लाम साकिन होगी, फिर अलिफ और लाम इल्तिकाए साकिन है, अलिफ गिर जाएगी, बन जाएगा ले यसल पहला। चौथा जो है सीगा वो आगे जान किया है, ले तसाल बनेगा ना, ले तसाल, फिर अलिफ और लाम इल्तिकाए साकिन है, अलिफ गिर जाएगी, बन जाएगा ले तसाल। 13वां सीगा ले असाल बनेगा, ठीक है, लाम की वजह से अगर आखिरी लाम साकिन होनी है ना, लाम अम्र है क्योंकि, तो अलिफ इल्तिकाए साकिन की वजह से गिर जाएगी, बन जाएगा ले असल, ठीक है, ले असल। और 14वां जो ले नसाल बनेगा, फिर अलिफ गिर जाएगी, ले नसाल बन जाएगा। और नीद आम्र के 6 और 12 नंबर सीगे में अलिफ इल्तिकाए साकिनैन की वजह से वहाँ भी गिर जाती है, ठीक है। मसलन 6ठा सीगा क्या है, यस अलना, ये 6ठा सीगा है ना, यस अलना, तो इसका जो हमज़ा पहले अलिफ हो जाएगा जब लाम दाखिल होगी, तो पहले मतलब ये होना था, अब लाम दाखिल हुई तो क्या हो गया, ले यसाल ना, ले यसाल ना, ठीक है, अलिफ इल्तिकाए साकिन की वजह से गिर जाएगी। इस तरह 12वां सीगा ले तसाल ना, अलिफ गिर जाएगी, ठीक है। 6 और 12 नंबर सीगे में अलिफ इल्तिकाए साकिन की वजह से गिर जाती है। 8, 9, 10 और 11 नंबर के सीगों में सला, सलू और सली भी सुना गया है। इस सूरत में जब वा या फ़ा सीगे अम्र पर आ जाए तो इसके हमज़े को अलिफ में तब्दील करना नहीं सुना गया है, ठीक है। गौर फरमाइए इस जुमले में, इस सूरत में कि जब वा या फ़ा सीगे अम्र पर आ जाए तो इसके हमज़े को अलिफ में तब्दील करना नहीं सुना गया है। वा या फ़ा सीगे अम्र वस अल फस अलू, वा या फ़ा आ गई तो इस जो हमज़ा था ये अलिफ में तब्दील नहीं किया है। मतलब है वादी रा, ये सवाल वाली बात थी। अब जनाब रा रोयत जिसका माना है देखना, इस पर ज़रा गौर करना। ये सुलासी मुजर्रद तिब के कायदा देखें, रा जो रोयत है तो वो बनेगा रा आया यर आयो एर आ, रा का सुलासी मुजर्रद बनाएंगे तो क्या होगा, रा आया यर आयो अम्र हाजिर बनेगा एर आ, ठीक है।
رأ یا یرا یو پھر ہو جائے گا را یرا، اور وہ آگے اس را کی بات ہے کہ اس مصدر کے مضارع معلوم، را جس کا معنی رؤیت دیکھنا ہے، اس کے مضارع معلوم مجہول اور امر میں عین الفعل کے حمزے کی حرکت کو، ماضی مضارع معلوم مجہول اور امر میں عین الفعل کے حمزے کی حرکت کو ما قبل کو دینے کے بعد حمزہ کی حرکت کو گرا دیا جاتا ہے۔ اپنی تسلی کے لیے پھر کہتا ہوں، یہ جو رعیت مصدر ہے رؤیت، اس کے مضارع معلوم مجہول اور امر میں عین الفعل کے حمزے کو ما قبل کو حرکت دے دی جاتی ہے اور پھر حمزے کو گرا دیا جاتا ہے۔ عین الفعل کے حمزے کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزے کو گرا دیا جاتا ہے، یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ مضارع جو ہے یرا جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یر آیو، حمزے کی حرکت را کو دے دی، پھر حمزہ گر گیا، بن گیا یرا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے یعنی مضارع میں اس کی جو حرکت ہے ما قبل کو دے دی ہے اور پھر اس کو گرا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ، رؤیت دیکھنا، اس مصدر کے مضارع معلوم مجہول اور امر میں عین الفعل کے حمزے کی حرکت ما قبل کو دینے کے بعد حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے، چنانچہ یوں کہیں گے یرا یانے یرونا، ترا یانے یرینا، ترا یانے ترونا، ترا یانے ترینا، ارا نرا۔ اب جی امر کی دیکھ لیتے ہیں، امر کی، لے یرا یا لے یرو، لے ترا یا لے یرینا، ریا رو ریا رینا، لے ارا لے نرا۔ آگے جناب مجہول ہونا ہے، یورا یانے یورونا، تاخیر لے یورا، امر لے یورا یا لے یورو۔ اس فعل کے بعض صیغوں کو کچھ تبدیلیاں عارض ہوتی ہیں جن کو ناقص کی بحث میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب علی ہماری تمرین شروع ہو رہی ہے، سوالات اور مشق ہے، تو میں آپ کی خدمت میں سوالات اور مشق کو جو ہے جلدی ممکن ہے حل نہ کر پائیں، لہذا اس کو ہم بعد کے لیے سوالات اور مشق نہ حل کریں گے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔